بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے تاجر کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایمانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ قیامت میں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان حلال تجارت کرے اور تجارت میں سچائی اور ایمانت داری کو ہمیشہ اپنا طریقہ کار بنائے رکھے تو ایسا تاجر جنتی ہے، اور قیامت کے دن یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور سچائی و ایمانت داری کے ساتھ تجارت کر کے حلال روزی حاصل کرنا یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس طریقہ ہے، لہذا ایسا تاجر بلا شبہ جنتی ہے۔ لین دین میں جو نرمی کرتے ہیں، اس کے متعلق احادیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کا ایک شخص اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، پھر فرشتوں نے اس سے کہا کہ تم کو اس کا علم ہے کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ تو اس سے کہا گیا کہ سوچو، تو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے سودا بیچا کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ درگزر کا برتاؤ کیا کرتا تھا کہ مالدار کو قرض ادا کرنے میں مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست سے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، بس اس کی اتنی ہی نیکی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے کے وقت نرم خو رہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر ہے۔ مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ معاملات یعنی خرید و فروخت، قرضوں کے لین دین میں نرمی کا برتاؤ اور نرم خوئی اختیار کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور ایسا آدمی بحکم حدیث جنتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سچ بولنے کے فوائد اور ثواب۔ سچ بولنا بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس کے متعلق بھی چند حدیثوں کے تراجم پڑھ کر عبرت حاصل کیجئے اور خدا کے دربار میں صدیق کا لقب حاصل کر کے دونوں جہان کے اعزاز سے سرفراز ہو جائیے۔ حدیث نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سچ بولنے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی جستجو رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم لوگ اپنے کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ بدکاری کا راستہ دکھاتا ہے اور بدکاری جہنم میں پہنچا دیتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کا قصد رکھتا ہے، یہاں تک کہ خدا کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے لیے 6 چیزیں قبول کر لو تو میں تم لوگوں کو جنت دینا قبول کر لوں گا۔ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، دوسرا، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے،
تیسرے نمبر پر، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، اور چوتھے نمبر پر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکے رکھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے حالانکہ وہ جھوٹ اس کے لیے بیکار اور غیر مفید تھا تو اس کے لیے جنت کے کنارے میں محل بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل تعمیر کیا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں محل بنایا جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے، مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412 پر ہے۔